ان اس کلاس میں، اس سلائیڈ میں ہم بات کریں گے کہ اورام کی تقسیم کس اعتبار سے کی جاتی ہے۔ اورام کو مادے کے لحاظ سے بھی تقسیم کیا گیا ہے اور کیفیت کے لحاظ سے بھی تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے ہم مادے کے اعتبار سے اس کی تقسیم دیکھیں گے اور اس کی کتنی کلاسیفیکیشن ہے۔ اب ہم بات کر رہے ہیں اورام کی جو مرض مرکب ہے، تو اورام کی ایک تقسیم جو ہے وہ مادے کے لحاظ سے ہے۔ تو اب پہلا جو اس کا مادہ ہے صفرا، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دیگر مادے اور کیا کیا ہو سکتے ہیں، کیا کیا پاسبلٹی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ صفرا ایک اخلاط میں سے ایک خلط ہے، تو جب صفرا کسی علاقے میں، کسی ریجن میں بڑھ جائے تو صفرا سے ہونے والا ورم پیدا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح دم ایک مادہ ہو سکتا ہے، دم کی وجہ سے اورام ڈیولپ ہو سکتے ہیں، بلغم سے اورام ڈیولپ ہو سکتے ہیں۔ یہ 3 اخلاط ہو گئے، اور چوتھی خلط جو سودا ہے، تو سودا سے بھی ورم ہو سکتا ہے۔ تو یہ 4 اقسام جو خلط کے اعتبار سے ہیں بلحاظ مادے کی 4 اقسام ہو سکتی ہیں اخلاط کے اعتبار سے، تو ان چاروں سے ورم ہو سکتا ہے۔ البتہ ان میں جو اورام ہو رہے ہیں، ان میں ان کے جو فیچرز ہوں گے، کلینکل فیچرز، اس پر ہم بات کریں گے کہ وہ مختلف ہوتے ہیں اور مختلف ہو سکتے ہیں۔ ان 4 کے علاوہ جو 5ویں قسم ہے وہ ہے ماء یا پانی۔ تو پانی کا بھی جمع ہونا ہم نے مشاہدہ کیا ہے کہ کچھ امراض ایسے ہیں جن میں، کچھ اورام ایسے ہیں جس میں صرف پانی جمع ہو جاتا ہے، پانی جیسی چیز جمع ہو جاتی ہے، ہم اس کو پانی کہہ دیتے ہیں۔ تو مائی اورام بھی ہو سکتے ہیں۔ اور چھٹی چیز ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے اور طب یونانی میں اس کا بہت کثرت سے تذکرہ ہوتا ہے، جبکہ ویسٹرن میڈیسین میں اس کو نگلیکٹ کیا جاتا ہے، اور یہ اس کا تذکرہ کئی جگہ آتا ہے، ہم اس کو آگے بھی دیکھیں گے۔ ریح، یعنی اس کو ہم گیس کہہ سکتے ہیں۔ تو ریح کا جمع ہونا یہ بھی ورم کا ذریعہ بن سکتا ہے، کہ ایسے اورام بھی ہوتے ہیں، ایسی سویلنگس ہوتی ہیں جس میں صرف ریح جمع ہے، اور اس کو ختم کرنے کے لیے ایسی دوائیں استعمال کی جاتی ہیں یا ایسی تدابیر اختیار کی جاتی ہیں جس سے ریح جو ہے اس کا اثر ٹوٹ جائے، ریح کا بننا بند ہو جائے۔ تو یہ پریکٹیکل مثالیں اس کی بہت ساری ہیں۔ جیسے ایک مثال ہے، ایک تو ریح کا جمع ہونا بہت کامن ہے، وہ ہے معدے میں ریح کا جمع ہو جانا، اور وہ سبھی مانتے ہیں وہ کہ بہت ہی ایویڈنٹ، اپیرنٹ اور سمپل سی بات سمجھ میں آنے والی ہے۔ البتہ اس کے علاوہ یہ تو ریح جمع ہو جاتی ہے ایک اسپیس میں، لیکن اس کے علاوہ کچھ ریح ایسی ہے جو باقاعدہ ورم کی شکل لے لیتی ہے، یا اورام میں ریح کی بھی شمولیت ہو جاتی ہے۔ تو ایسے ریح کی ایک مثال یہ ہے کہ مثال کے طور پر بواسیر جو پائلس ہوتی ہے، اس میں ایک قسم ہے جس کو بواسیر بادی کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک وجل المفاصل ہے جو ریحی ہوتا ہے۔ تو ان دونوں میں ایسی دوائیں جو ریح کو ختم کرنے والی ہیں جب استعمال کی جاتی ہیں تو مریض کو خاطر خواہ فائدہ ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جوارش جالینوس کا استعمال بواسیر بادی میں انڈیکیٹڈ ہے، اور جب مریض کو بواسیر کی دیگر دواؤں کے ساتھ جوارش جالینوس کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، اگر مرض بادی ہے، ریح کی وجہ سے ہے، تو اس میں خاطر خواہ فائدہ ہوتا ہے، نہ صرف سائز میں اور مقدار میں کمی معلوم ہوتی ہے، مریض بتاتے ہیں، بلکہ اور بھی فیچرز جو ہیں درد وغیرہ میں سگنیفیکنٹ چینج آبزرو کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک انٹرسٹنگ تھنگ ہے، اس لیے میں نے اس کو تھوڑا ایلیبریٹ کر دیا۔ اب یہ جو مختلف مادے کے اعتبار سے تقسیم ہے، اس میں بھی کچھ مادے ایسے ہیں جن کو ہم ہار کہتے ہیں۔ جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ دم اور صفرا کا مزاج ہار ہوتا ہے، البتہ دم کے ساتھ رطوبت اور صفرا کے ساتھ یبوست ایسوسیٹڈ ہوتی ہے، لیکن دونوں ہی ہار ہونے کی وجہ سے ایسے اورام جو دم سے ہوتے ہیں، دموی اورام یا صفراوی اورام، ان کو اورام حارہ بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو بقیہ 4 ہیں یہ اورام باردہ ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں بلغم کا مزاج بارد ہے،
ساتھ میں رطوبت ہوتی ہے. سودا کا مزاج بارد ہے، ساتھ میں یبوست ہوتی ہے. اور پانی کا مزاج ظاہر ہے کہ برودت اس میں ہوتی ہے. اور ریح جو ہے یہ بھی برودت کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوتی ہے، اور عام طور سے ٹھنڈے مادوں سے ریح کا فارمیشن ہوتا ہے. اس کا تذکرہ آگے کہیں اور آئے گا تو اس کو ایکسپلین کریں گے. تو یہ 4 اورام ایسے ہیں، بلغمی، سوداوی، مادی اور ریحی اورام. یہ اورام باردہ میں شمار ہوتے ہیں. اس کے بعد کلاسیفیکیشن آف اورام. وی ہیو سین دا ڈیفینیشن آف اورام and the pathological explanation of auram. Then here we will see how auram are classified. So based on the matter involved, the auram are classified, and similarly based on the kaifiyat or quality, they are also classified, which will we see later on. So first, based on the matter, which matter is responsible for auram, which matter is increasing the size or swelling that particular organ. So first one is saphra. So saphra, as you know, is a kind of humor. It is one of the 4 akhlat. So saphra may cause swelling in any particular area. Similarly, dam, it is another humor. It may cause swelling. It is important to note that normal saphra or normal humors usually in the normal body states do not cause any swellings, but if they are increased in terms of either quality either in terms of quantity, if they are increased, so they may cause any disease of that particular madda. So any saphrawi disease may happen. Here we are seeing the example of swellings which is caused by either saphra or dam. So if their increase is called as abnormal condition, so they may increase in terms of quantity, and even they may become abnormal in terms of quality also. So certain saphra are deviated from its normal mizaj. It may become more hot, may become burnt out. Similarly, dam may be changed from its normal consistency, and even balgam, which is also a cause of auram, it may change. There are many abnormal balgams, abnormal flames, which are responsible for different diseases. So sauda is also a kind of matter which may cause auram. Apart from these 4 akhlat, there are other situations such as ma or water or ma. Ma is an Arabic word used in Unani descriptions for water, and rih is also another important matter responsible for causing auram. So interestingly, re or gases. These we understand that they may cause disease such as flatulence, but this flatulence which is causing stomach ache and burping, etc., it is another. It is a cause of disease, but re or gases may be responsible for swelling in any particular area, either alone or in combination with different other humors or different other matters. So the concept of re is unique feature in Unani medicine in causing swellings, and different swellings are categorized. For example, waj'ul mafasil, rihi. Similarly, there are many diseases which are named after rihi, and one more example is bawasir, rihi or badi. Both terms are used. So either rihi
or body. So the piles may be because of re, and there are cases and there are descriptions in medicine. In practice we observe many cases without cases of bleeding, cases of piles without bleeding but with involvement of re. In such conditions, apart from their treatment of piles, we used to combine, and there are instructions and line of treatment to combine the drugs which are used to treat the Rehi disorders and body disorders such as Jawarish Jalinus. So such cases respond well in terms of their symptoms, not only size but also other complaints, other painful or discomfortable sensations. So this is a practical example of existence of Re in causing auram. So these are 6 matters which are causing auram, 6 classification based on the matter. Among these two, Safra and Soda, are both are having hot mizaj. You know very well. We have discussed in even the chapter of Akhlaq. So Safra is har with yabusat, and dam is har with rutubat. So both are har. So that's why they are called as hot swellings, or we can call it as auram harra. And certain apart from these hot swellings, these all 4 material causing auram are included in cold swellings. Balgam is, as you know, balgam is having cold and wet temperament. Similarly, soda is cold and dry temperament. Water is also having cold temperament with wetness, but it is different from balgam. And Re is also produced with usually cold materials. Its pathology will be discussed at some appropriate places, how Re is produced from cold materials. So if cold in any cold materials, any kind of heat is affecting that cold material, so Re is produced. That is a different pathophysiology, which it will be obvious from certain other explanations in different places. So these all are included in cold auram, cold swellings, or auram में बारिदा. Okay, so in this way we can understand the classification of auram based on material involved. Another important thing is classification of auram based on kaifiyat. One important point to mention here is that in cold conditions, why it is cold auram, in such situations the clinical features are such a way that we observe such clinical features which indicate the nature of that particular swelling is cold. So the nature of even Re causing auram is also in the clinical feature is resembling with the cold swellings. तो बिलहाज कैफियत अगर हम देखें औराम की जो तक़सीम की गई है, बिलहाज कैफियत औराम को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, जैसा कि हमने पहले देख लिया.
اورام حارہ اور دوسری ٹائپ ہے اورام باردہ. ہم نے اس کا ڈسکرپشن ابھی دیکھا. البتہ اورام حارہ کیوں کہتے ہیں اور کیا فیچرز اس میں ملتے ہیں، تو اس کی کچھ بنیادی باتیں یہاں بیان کی گئی ہے کہ حار مادے کی وجہ سے ہوتے ہیں، جیسا کہ ہم نے ابھی دیکھا کہ صفرا اور دم کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور جو اس کی علامتیں ہوں گی انہی اخلاط کی ہوں گی کہ اس میں گرمی پائی جائے گی اور سوزش ہوگی اور درد اور سرخی پائی جاتی ہے. گرمی، سوزش، درد اور سرخی یہ اقسام ہیں جو حار مادے کی وجہ سے ہوتے ہیں. یہی ساری علامتیں انفلامیشنس میں بھی ہوتی ہیں. اس لیے انفلامیشنس جو ایکیوٹ ہوتے ہیں وہ عام طور سے جن میں سویلنگس ہوتی ہیں وہ اورام میں شامل ہوتے ہیں، اورام حارہ میں. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ عموماً حاد ہوتے ہیں. حاد سے مراد یہ ہے کہ ان کی جو مدت ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے، مدت کم ہوتی ہے، البتہ جو ان کی شدت ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، شدت زیادہ ہوتی ہے. تو اس وجہ سے ان کو ایکیوٹ یا حاد کہتے ہیں. یونانی میں لفظ حاد جب استعمال ہوتا ہے تو وہ ایکیوٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اس کی مثال ایک مثال ہو سکتی ہے اس کی فلگمونی، ہم آگے آئے گی، مثالیں آگے آئیں گی سمجھ میں آ جائیں گی. البتہ یہاں پر صرف سمجھانے کے لیے یہ سیلولائٹس جو سچویشن آپ نے اگر دیکھی ہوگی کہ جو فار ایگزامپل اگر پیر میں ہو جائے تو پورا پیر ڈیفیوزلی اس میں سویلنگ پیدا ہو جاتی ہے، گرمی ہوتی ہے، ہاتھ لگانے پر گرم محسوس ہوتا ہے. سوزش کی شکایت مریض کرتا ہے، سوزش کا مطلب جلن، اور درد شدید ہوتا ہے اور سرخی اوبیسلی پائی جاتی ہے. تو یہ اورام حارہ کی کلاسیکل اگزامپل ہو سکتی ہے. اورام باردہ جو ہوتے ہیں یہ بارد مادے کی وجہ سے ہوتے ہیں. ہم نے یہ دیکھا کہ بلغم، سودا، پانی اور ماء اور ریح ان کی وجہ سے یہ اورام ہو سکتے ہیں. البتہ اس کی جو ایک اور خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ عموماً مزمن ہوتے ہیں. تو یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ جدید طب میں دو کلاسیفیکیشن ہوتی ہے، ایکیوٹ اور کرونک کی، اور ہمارے طب میں طب یونانی کی چونکہ ایک خاص امتیاز یہ ہے کہ اس میں مزاج اور کیفیات اربعہ کا ہر جگہ تذکرہ ہے، اور ہر چیز کو ہم اس عینک سے دیکھتے ہیں، مزاج کی عینک سے. تو اس سے ہمیں کچھ چیزوں کو ڈیسائیڈ کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ جو مرض بارد مادے کی وجہ سے ہو رہا ہے وہ مزمن یا کرونک ہے، اور جو مادہ جو حار مرض ہو رہا ہے وہ حاد ہے، ایکیوٹ ہے. تو عام طور سے حار مادے جو ہوتے ہیں، گرم مادے، وہ ایسی بیماری پیدا کرتے ہیں جس میں شدت زیادہ ہوتی ہے، اور یہ ان کی مومنٹس اور ان سے بیماری کا ہونا اور ٹھیک ہونا یہ جلدی ہوتا ہے. خاص طور سے بیماری کا واقع ہونا، پیتھوجینیسس جو ہوتی ہے حار مادے کی وجہ سے، وہ فاسٹ ہوتی ہے، تیزی کے ساتھ ہوتی ہے. حرارت ہی سے مومنٹس بھی تعبیر ہے. تو حار امراض عام طور سے ایکیوٹ ہوتے ہیں. تو ایکیوٹ بیماریاں اگر آ رہی ہیں کسی کے سامنے تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایکیوٹ کنڈیشن اگر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حرارت سے ہی متعلق ہے. اگر سوء مزاج اس میں کسی قسم کا ہوگا تو وہ حار ہوگا. اور اگر کوئی کرونک ڈیسیز ہے تو زیادہ چانس اس بات کا ہے کہ وہ مادہ جو ہے وہ کرونک ہے. ہاں، اس بات کا چانس ہے کہ درمیان میں بیماری کے اندر ایکیوٹ اٹیکس آتے ہیں اور اس وقت حار مادے بڑھ جاتے ہیں، یہ بات ہو سکتی ہے. لیکن اگر کوئی کرونک ڈیسیز ہے، کرونک نیچر کی بیماری ہے، تو عام طور سے وہ بارد مادے کی وجہ سے ہوتی ہے. ہم یہاں بات کر رہے ہیں اورام باردہ کی. تو اورام باردہ عام طور سے مزمن ہوتے ہیں. مزمن کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ مدت زیادہ ہوتی ہے اور اس کی شدت کم ہوتی ہے. تو اس وجہ سے ہم اسے مزمن کہتے ہیں. اور اس کی مثال جو ہے وہ ٹیومر ہے یا سسٹ ہے یا ایڈیما ہے. تو ایسی صورت میں جب ٹیومر یا سسٹ یا ایڈیما ڈیولپ ہوتا ہے
تو عام طور سے یہ کرونک نیچر کی سویلنگس ہوتی ہیں، کرونک نیچر کے اورام ہوتے ہیں، اور اس میں ہم لوگ یہ دیکھیں کہ ٹیومر عام طور سے ضروری نہیں ہے ہمیشہ ہر ٹیومر بارد ہو، لیکن عام طور سے ٹیومرز جو ہیں وہ سودا سے ہونے والے ٹیومر یا بلغم سے ہونے والے ٹیومر جو ہوتے ہیں وہ بارد ہوتے ہیں، اور سسٹ عام طور سے ایسی ہوتی ہیں جس میں فلوئڈ فل اپ ہوتا ہے، تو سسٹ بھی چونکہ پانی جیسی صورتحال ہوتی ہے مادے کی، تو وہ بھی جو ہوتے ہیں وہ کولڈ ہوتے ہیں. اور اسی طرح ایڈیما جو ڈیولپ ہوتا ہے وہ ایڈیما بھی ہم جانتے ہیں کہ یہ اس میں واٹری مٹیریل بڑھ جاتا ہے، سویلنگ جو ہوتی ہے عام طور سے واٹری ہوتا ہے، تو اس کو ایسی صورتحال جہاں پر کرونک ہوں اور فیچرز ان کے ایسے ہوں جو کہ برودت کی طرف دلالت کریں، تو ہم انہیں اورام باردہ کہتے ہیں. یہ چند مثالیں ہیں، اور ہم جب اس کی تقسیم دیکھیں گے تو مزید اس کی وضاحت ہو جائے گی. سو اکارڈنگ ٹو کیفیت classification, here we will discuss the classification based on کیفیت. کیفیت اور we can call as quality. So classification of auram based on کیفیت اور quality. So auram are we have seen auram harra and auram barida. So these are two important classifications we have seen earlier. What are the auram harra? Auram harra are caused by safra and dam, and auram barida caused by balgam, sauda, ma and ri. So these are two classifications based on the kafiyat, but here we will see some features of these auram harra, why they are har, why they are called as auram harra, not only because of matter but because the approach to auram harra is because of their features which indicates hararat. So it occurs due to hot matter. We have seen the condition or patient present with heat sensation, burning sensation, similarly redness and intense pain. So such conditions, such har auram are having such features of heatness, burning sensation, redness and pain, and they are usually acute. Acute means acute diseases are those diseases which are of duration less duration and severity is more, but the duration is less. And the classical example is cellulitis, which the patient presents with intense pain and swelling and burning sensation and diffused bulging and inflammation, infection. So such condition is an example of auram harra. And what are the features of auram barida? Auram barida are usually chronic in comparison to auram harra. They are usually chronic. Chronic means the duration is more, but the severity is less. So such cases are called as chronic. Such condition is called as chronic. Example is edema, cyst and tumor. Edema, usually watery edema happens most of the time. In cyst also water retention happens, or fluid material is retained
in which significant amount of water is there. And in tumor, usually it happens due to balgam or sauda. Those tumors which are caused by safra, they may be called, may be included in aura harra, but cold tumors may be included in aura barida. And there are certain features of such cold tumors which will be explained in different classification of these aura barida. So one, I conclude with one important explanation that in modern medicine there are classification of acute and chronic disease, but in Unani medicine, because we are having a concept of mizaj, a unique feature of Unani medicine, so we see everything in with the specs of mizaj. So if disease is acute, there are chances that the material causative matter will be hot and hararat will be, sui mizaj har will be there. So a possibility and prognosis is we can plan the diagnostic and therapeutic approach accordingly. And if the disease is chronic, there is a strong possibility that this disease will be a kind of cold disease. So accordingly the therapeutic principles and therapeutic measures may be taken. So this is all about classification of auram, and based on matter and based on kafiyat.